Comment on the $740 million remittance. Is that a good sign or a bad sign? It's a very good sign, and in fact, you can have more than $1 billion a month if you want, if you put on the proper banking system, which is non-existent at the moment. Huge amount of money is still coming through hundis, because bulk of your people are living in labor camps all over Gulf, and there are no banking facilities in those places. The banks are not open on the day when these workers get a holiday, so they cannot access the banking system. So what happens is the money changers come to the camps and they exchange money. So a lot of money is still going through illegal channels. Illegal channels are also good because they give you a better rate. They also give you, they also make the money go directly to the homes of remote areas, which your banking system cannot do much about it. If the government can channelize this thing better, the remittances can be much more. And the one thing which I want to emphasize here is that this record figure is, in fact, we have been receiving these record figures not from this month, but from September last year. September last year was the time when most Pakistanis from here were trying to take away the money outside to Dubai and everywhere, because they thought this currency is going to decline heavily. At that time, we, OPIF, made a very special request, and we have done this in every crisis which has hit us. We made a special request to every member of our organization to remit additional $500 per family member to Pakistan to give us support. And that month, noble goal, I think we received 700 million. And this 41 is an addition. Every year, month it is going up. Because of time constraints, I'd appreciate we'd like to cover as much ground as possible, because we only have a limited amount of time left. This report also says that the $740 million remittance, this is very strange, $740 million remittance, which is a record, it says, monthly record ever sent by overseas Pakistanis back to Pakistan. It says that it's not a good sign, it's a bad sign, because it says that these are the last savings that that Pakistanis who have been thrown out of work are sending back to Pakistan, and that income stream is about to dry up. You agree with that? No, not at all. You don't agree with that at all? Okay, why is that? There's no fact about this. You see, a few people have lost jobs, and this is part of life. In the States, especially, people have lost jobs. But we don't. It's ridiculous to expect 8 million people have lost jobs. All Pakistanis have lost jobs, and they're all coming back after wrapping up. It will never happen. But if it happens, and in fact, it's my dream, our organization's dream, that like the Britishers have made money in India and they are now back in their country and the country is prospering, we overseas Pakistanis are estimated to be worth 1,000 billion. If one day, if the situation in Pakistan becomes such, and there are 4 or 5 things you have to do to bring that about, as per our view. If all these 8 million Pakistanis do come back one day, along with the... You said that's your dream. That's my dream. If this report is true, but I would expect 1,000 billion along with them. My friends keep on calling me because they are in trouble in the States and they want to come back. I say, yes, do come back. But bring the money with you. But bring the money with you. And many of them do not have any money left because mortgage has taken away all their money. They look like very prosperous people with big cars and big houses, TVs and everything. If you go there, you will think he is a millionaire or a billionaire, but actually his debt is more than his asset. So in short, net income is, in short, you'd like to see as many Pakistanis coming back to Pakistan as possible. That's your dream, as you said, provided they bring back money with 1,000 billion. Right, but that's $1 trillion. $1 trillion coming to US dollars coming back into Pakistan, being invested in this country. Yes, and this 13-14% of Microsoft workers are Pakistanis. Intel worker, 12% Intel workers are Pakistanis. I was a banker in Hong Kong Shanghai Bank. I have come back here. For instance, I'll give you an example. I used to be head of Eastern Province in Saudi Arabia. Under me, there was a department, other than the credit department, which was doing just financial analysis. You give the accountants the balance sheet, they analyze it for you, and then they send it back to the concerned department to make your credit assessment. A part of that department has already been shifted to India. With one of my guys have gone there and he's established an office where he's doing it at 1/10 of the cost.
I could also make a bigger center here, analyze all the balance sheets of the Gulf. There are a lot of accountants here, and there are softwares which are very easy to do. I have come here, I can also bring a lot of jobs here, like that. So anybody who is coming from the States is highly qualified. He will bring the connection of Microsoft, he will bring the connection of Intel, and maybe the processes which are going on in America now, which are very expensive, as you know, the labor cost is very high there. He can do at 1/10 price sitting in Pakistan in a very conducive atmosphere. And that's how he will bring not only his investment, his expertise. Certainly. Now, you bring up a very important point, and this could really be a boon for this country if it were to happen, as you said. Pakistanis coming back to this country and investing in this country. That's great. Sounds great in theory. But the problem is, aren't there huge obstacles for Pakistanis coming back to Pakistan as far as investing in this economy is concerned? Aren't there obstacles for them? There are 5 or 6 very basic. We as a banker see this all over the world. Okay. We look at Korea, we say, look, this country has following 5 problems. Fix this and this country will boom. Thailand has these problems, fix this and the country will boom. In the case of Pakistan, we see 6, 7 problems, which are all fixable. The main thing is something like United States, you cannot fix it. Because the labor cost has become very high. So the problems here are fixable. Very easy. If we fix those problems, then it would be easy for Pakistanis coming back to invest in this country. Now, what are those factors, and how can they? Very simple baat hai. This was a British colony. A lot of things which has happened here need correction. Britishers naturally they brought their own legal system here, which was a very advanced system, suitable for their country but not suitable for a country like Pakistan, where people are still in feudal state and their literacy rate is so low. This legal system needs to be revamped completely. I'm not surprised at the demand of Swatis for a simplistic legal system, and I'm sure that will bring prosperity. It will enhance the ownership rights. It will bring a lot of peace in that place. You need to do this all over the country. Right now, like 80% of our members are facing problems with property laws here. They buy property here, but they can't get possession of that. Because somebody has occupied it, is influential, and they go to the court takes years. Forever, right. Forever. That's right. So that is a big hindrance in investment. I am not investing, you are not probably making a house because you think that you will not be able to get the rent. If you remove this, not only overseas Pakistanis, but I know at least 3-4 trillion hedge funds which are looking for investment opportunity like Pakistan, where the returns are very good. On average, you can make 20-25% easy on real estate here. Take the currency fluctuation part, still it's a very, very lucrative market. And as a general rule, any country where there are problems, the returns goes up. Because there was always demand-supply shortage, you know. Because capital is not coming here, so the returns are going up. If a lot of capital will come here, the returns will go down. So by creating all this terrorism and confusion, we have made it much more attractive than it is. And similarly, let's move to some other areas. What we think, we are concerned. When we look at the region, we see Pakistan as the most unfair country, unjust country. For instance, all your neighbors are in peace because the basic land reforms have been implemented. The British created system was broken. And a new system has come in line with your I got the picture there that you're saying that the legal system is going to have to be revamped to make it easier for Pakistanis who want to invest in this country and to bring that about, is what you're saying. If we don't do that, even if they do come back with money, they're not going to be able to invest it to the benefit of the nation. It's not going to happen. If I make a house, I'm employing so many people. Sure. Now, one last question, very brief answer, just a few seconds. Terrorism. What role has terrorism played in preventing the return or the investment of Pakistanis in this economy? Huge. But you know, we look at it, terrorism as a symptom. If you say I have a fever, if I'm a doctor, I will not be worrying about fever. I will be worrying about what is causing the fever. Correct. In our opinion, the injustices which has been carried out
carried forward from the British time is the reason for terrorism here. Okay. That's all the time we have, Mr. Javed. Sorry to cut you off there, but time constraints don't permit us to go beyond that. But I certainly, you've answered the question. Terrorism is a huge factor in the lack of investment back in this economy on the part of overseas Pakistanis, and we have to address that. Yes. But it's a symptom. In addition, right. You have to fix the disease, not the symptom. In addition, right. In addition to revamping the legal system, if we want investment in this economy on the part of overseas Pakistanis, correct? That's basically what we're Not only overseas Pakistanis, other people also want to come here. Okay. Thank you so much for joining us. It's my pleasure. Certainly look forward to having you back at some other time, and we'll see you again. Thank you so much. It was Mr. Tariq Javed, as I mentioned at the top of the program. He's the president of the Overseas Pakistanis Investors Forum, the OPIF, and of course he was giving us an overview of the job situation of overseas Pakistanis in the middle of this global economic crunch, this global financial crisis. As he said, he believes that the job picture for Pakistanis in the Gulf, aside of Dubai, is pretty good. In spite of dire predictions from a report that has just come out yesterday as a matter of fact. But he does say that the job picture for Pakistanis in Dubai is certainly bad, given the downturn in the property values in that part of the Middle East. But other than that, he says, in the rest of the Middle East is fine as far as the employment prospects for Pakistanis are concerned. Let's just hope that this global economic crisis does not impact Pakistan. As I just said at the top of the program, it may well do so later this year. We just hope that we are somehow able to skip it. Most of the world so far hasn't been able to, but somehow let's just hope for the best for our country. That's all the time we have for this particular edition of The World Tonight. Thank you so much for joining us. We'll see you again on Tuesday for another edition of the program. Until then, I'm Atiq Hussain. Good night and Godspeed. हेलो एंड वेलकम टू बिजनेस मैटर्स. दिस इज आदिल जिलानी. वैसे आप लोगों की बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारा फीडबैक आया और आपकी डिमांड पर आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों पर. और ओवरसीज पाकिस्तानी डेफिनेटली वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर करने में लगे हुए हैं. पाकिस्तान में मजीद उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लाई और जो ओवरसीज हैं वो इंतहाई पिवटल रोल प्ले करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, इमेज बिल्डिंग में और इसके अलावा जो मजीद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ड्राइव करने में. सो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया और पर्टिकुलरली इस ग्लोबल रिसेशन के पीरियड में ओवरसीज पाकिस्तानी वो अपना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और अभी इस रिसेशन के बाद क्या मजीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती नज़र आ रही हैं. आज के इस प्रोग्राम में हम खसूसन इस फैक्टर को डिस्कस करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी शुड अंडरस्टैंड के व्हाट टाइप ऑफ रिसेशन वी आर फेसिंग, बिकॉज ये इन्फ्लेशनरी रिसेशन है जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं और एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि जो अर्निंग ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक फेड हो रहे हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड क्या एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या डायनामिक्स रह सकते हैं, इन तमाम फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं तारिक खान जावेद साहब,
آپ پریزیڈنٹ ہیں اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ فورم OPIF کے. آئے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. طارق صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. سر, اوورسیز انویسٹرز بہت عرصے سے جو دوسرے جو فارن انویسٹرز ہیں انہیں کنونس کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہی ہیں کہ انفیکٹ پاکستان کی امیج بلڈنگ کی جائے, جو کہ آف کورس کافی حد تک جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو چکا ہے پاکستان کا امیج, کانفیڈنس لیول گر چکا ہے, دوبارہ سے انویسٹمنٹس بحال ہوں, دوبارہ سے جو پراسپیرٹی ہے وہ پاکستان میں آ سکے. جو آبجیکٹیوز ہیں OPIF کے یا اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ فورم کے, اچیو کیے آبجیکٹیوز اب تک؟ نہیں, بہت جتنا کرنا چاہیے تو اس سے ہم نے بہت کم کیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. اب میں پوری کہانی سنانے نہیں چاہتا ہوں, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے جس سے ہمیں بہت پیار ہے, اور جہاں ہم جیسے ہم لوگ جو ٹوٹل اوورسیز پاکستانی مثال کے طور پر اگر 100 ہیں, اس میں 10 تو ہم جیسے سر پھرے ہیں جو ہر حال میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن 90% جو لوگ تھے جنہوں نے ایزی وے آؤٹ ڈھونڈا ہے, وہ انہوں نے کہا یار یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہونے والا ہے, وہ چلے گئے دوسری جگہ انویسٹ کر دیا. اینڈ ان دا پروسیس وی ہیو لاسٹ اے ہیوج اماؤنٹ آف منی وچ کوڈ ہیو کم ہیئر اینڈ وچ ہیز گون سم ویئر ایلس. کینیڈا جیسا ملک جس پاکستانی کے پاس اس نے دیکھا کہ $2 لاکھ $3 لاکھ ہے, چاہے وہ جاہلی کیوں نہ ہو, اس کو انہوں نے فورن نیشنلٹی دے دی, وہ چلی گئی. یہی 2 لاکھ 3 لاکھ پاکستان میں آ جاتے. ہم لوگ تقریباً 8 ملین اوورسیز پاکستانی اس وقت ہیں. ہماری اسٹیمیشن ہے کہ ہم لوگ کے پاس $1 ٹریلین ڈالر ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں جو بینکس میں اچھی تنخواہیں کماتے تھے, جو چھوٹے لوگ بھی ہیں. ٹوٹل کو اگر آپ کریں تو یہ بہت بڑا سورس تھا جو یہاں آ سکتا تھا, نہیں آیا. اور اگر یہ آ جاتا تو شاید اب تک ایک بھی اوورسیز پاکستانی اوورسیز میں نہ ہوتا, سب پاکستان میں ہوتے. اور یہی اتنی انویسٹمنٹ ہو جاتی, اتنے بزنسز کریٹ ہو جاتے, جابس کریٹ ہو جاتی, اور لائف اتنی اچھی ہو چکی ہوتی یہاں کہ ان کو باہر رہنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں. ٹھیک ہے طارق صاحب, 8 ملین اٹس اے ہیوج نمبر. جی ٹھیک ہے, اور $1 ٹریلین خصوصاً اس ریسیشن کے پیریڈ میں ایک تو اور مزید بھی بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں دے کین چینج دا فیٹ آف پاکستان فار ایور, لائک وی ہیو سین ان انڈیا, لائک وی ہیو سین ان چائنا, کہ وہاں پر اوورسیز آئے اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی, اینڈ ناؤ وی کین سی دا اکانومی آف چائنا انڈیا بہت گرو کر گئی. بالکل ہوگا, اور میرا ایک پیشنیٹ بلیو ہے. I started this mission since say 86 when I became the regional credit manager of ABN AMRO in Bahrain. اس وقت مجھے بڑی فارمیڈیبل چیلنج ہوئی پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی امیج بہت ہی خراب تھا. اب میں ایز اے پاکستانی میں نے سوچا کہ میں اگر پاکستان میں ایکسپینڈ نہ کر سکوں تو پھر میرے اس پوزیشن میں آنے کا فائدہ کیا ہے. تو میں نے بہت اسٹرگل کیا, وہاں لمٹس بڑھوائے, 2 ملین سے 35 ملین کروایا. اس کے لیے جو میں نے رائٹ اپ شروع کیا, اینڈ سڈنلی آئی اسٹارٹیڈ ٹو بلیو دیم ویری پیشنیٹلی کہ پاکستان از دا پلیس ویئر دا فیوچر از. اینڈ آفٹر دیٹ آئی نیور انویسٹڈ اینی تھنگ اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ ایکسپٹ پاکستان, بیکاز آئی بلیو کہ چائنا, انڈیا, پاکستان آر دا فیوچر آف دا ورلڈ. سارے ینگ لوگ, آپ جیسے لوگ یہاں 100 ملین ہیں, کہاں ہیں اتنے لوگ جن کو انگریزی بھی آتی ہو, جو اچھے سوٹ بھی پہنتے ہیں, ویری پریزنٹیبل, ویری نائس پیپل. ہماری جیسی قوم تو دنیا میں ہے ہی نہیں. انڈیا از نو میچ فار اس. ہم لوگ بینک میں وہاں دنیا بھر میں کمپٹیشن کرتے رہتے, جہاں گورے کے بعد پاکستانی, پاکستانی کے بعد انڈین یا اور کوئی قوم آتی تھی. کہ وی لک لائک دیم, وی ٹاک لائک دیم, وی آر اگریسو, وی نو ہاؤ ٹو, وی آر آنیسٹ آلسو ریلیٹیولی. تو پاکستان از دا پلیس, یا چائنا از دا پلیس, یا انڈیا از دا پلیس ویئر دا فیوچر لائز. اور میں تھوڑا سا اس میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر یہاں کے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے, 1750 پہ چلا جائے, وچ از دا ایئر وین بیفور بیٹل آف پلاسی, جب انگریز آنا شروع ہوئے اس ملک میں. China was the biggest economy of the world with 33% GNP share. India was the second biggest economy of the world with 30% GNP share. 1947 جب ہم آزاد ہوئے ہیں, انڈیا پاکستان کی combined GNP of the world was only 3%. Okay. 27% was lost. In the process, the British were able to take 800 billion out of this country. پیسہ کمانے آئے تھے لے گئے اس پروسیس میں, لیکن 3 کروڑ انڈین مارے گئے فاقے سے, کیونکہ they had to pay taxes irrespective of their dying or not. Fine. So somebody had to pay for this 800 billion. That is the reason why we have become poor. Now
people like us have gone out and we are earning money. We have 1,000 billion with us. अगर यही पैसे हम लेके आ जाए, अंग्रेज 800 बिलियन जुल्म करके ले गया, हमने वहां जाके मेहनत मजदूरी पत्थर तोड़ के हमने 1 बिलियन कमाया, ट्रिलियन कमाया. अगर हम ये सारा पैसे वापस लेके आ जाए, वही रौनक हो जाएगी जो इंग्लैंड में आज है. ओके फाइन. नाउ ऑफ कोर्स, और इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं जावेद साहब के पोटेंशियल नहीं है पाकिस्तानियों में, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो. अगर पाकिस्तान चाइना में पोटेंशियल नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं पोटेंशियल नहीं है. एग्जैक्टली. चांद पे चले. ऑफ कोर्स नहीं, इसमें वही मैं कह रहा हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है. बट व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी रिलक्टेंस है कि लोग यहाँ से निकल कर वहां जा रहे हैं, वहां पर कमा रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक जो हालात हैं, जो इनजस्टिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, इसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए और वो जा रहे हैं? यही हुआ है. मैं तो मिसाल के तो मैं गुर्बत की वजह से गया यहाँ से. हमारे घर में बड़ी गुर्बत थी, उस जमाने में मैं चला गया. मगर ज्यादातर लोग यहाँ से, बहुत सारे लोग इसलिए भी गए कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, अपने बच्चों की सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, अगर आप पूरी दुनिया देखें, हम लोग तो मैं 25 साल इंटरनेशनल लैंडिंग बैंक कर रहा हूँ. मैं कोरिया को देखता रहा हूँ. कोरिया में 84 में गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. इतनी खौफनाक जगह थी कि मैंने कहा मैं यहाँ तो 2 दिन न ठहरूं, क्योंकि सामने नॉर्थ कोरिया था, तोप लगा के बैठा हुआ था, किसी वक्त भी बमबारी होती थी. हर 10 दिन के बाद वहाँ ऐसा ड्रिल होता था कि कोई बैंक एग्जीक्यूटिव या कोई भी उसको गड्ढे में जाके 20 मिनट बैठना पड़ता था, साइड में बचता था. We were at the mercy of North Koreans. At any time they could start the war and demolish entire Seoul, which was the capital. तो मगर वहाँ क्योंकि इंसाफ हुआ, वहाँ क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, आप लोगों की हालत अच्छी कर दें कैपिटलिज्म के जरिए, सोशलिज्म के जरिए, इस्लाम के जरिए, इट डजंट मैटर विच इज्म, उनके हालात अच्छे कर दें, आप उनको कंपैशनेटली देखें, तो जहाँ भी इंसाफ हो गया वहाँ अमन हो गया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके इस रीजन में अगर आप देखें, चाइना में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया, ज़मीनें बराबरी से बढ़ गई, सब आदमी खुश हो गए, गांव के लोग. जब उन्होंने देखा कि भाई जॉब्स की प्रॉब्लम आई, उन्होंने फ्री ट्रेड जोन्स बना दिए, वहाँ लोगों को जॉब्स मिल गए जो गाँव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सैलरीज पे मिले, वहाँ लोग एब्जॉर्ब हो गए. अब चाइना जो है वो आपको पता है क्या. ठीक है, फाइन. तारिक जावेद साहब, नाउ यस एंड यू आर राइट, और इस हवाले से हमें काफ़ी हद तक जो है वो कंसर्न भी नज़र आए हैं. ह्यूमन रिसोर्स में आपको लगता है कि दिस इज द टाइम कि जहां पर पाकिस्तान को अग्रेसिवली काम करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो मुल्क से बाहर भी चले जाएं, वहां पर पढ़ें, वहां की जो नॉलेज है, वहां का जो एक्सपीरियंस है, वहां की जो एक्सपर्टीज है वो हासिल करें. बट आपको लगता है कि अब जैसे कि आपने कहा कि 8 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं वो इनफैक्ट ओवरसीज में मौजूद हैं, एंड और ऑफ कोर्स वो अपनी जो इस हवाले से जो काम भी कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, अब गवर्नमेंट को उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि वो वापस आएं, and this is a time that they have to pay back to their country. Yes, this is the very right time because West is in recession. और मेरी अपनी राय ये है कि वेस्ट की जो चांदनी थी वो खत्म हो चुकी है. That was based on exploitation of the East. Now East has risen up with military power and everything. We are fighting back, and West has become so uncompetitive कि I don't see any hope. अमेरिका में जो अभी कार इंडस्ट्री चल रही है बैसाखियों से, कब तक चलेगी? $73 पर आवर GM वाले दे रहे हैं, टोयोटा वगैरह $40 पर आवर दे रहे हैं, which is outrageous for a simple thing like car making is not a big thing. पेंट करना होता है, नट टाइट करना होता है, what is the big thing in that? वही चीज चाइना में या पाकिस्तान में कितने सस्ते बन सकती है आपको पता है? तो वेस्ट के तो कोई होप नहीं है. प्लस दे हैव बिकम ओवर बोरोड. अमेरिका हैज बोरोड 12 ट्रिलियन अगेंस्ट 14 ट्रिलियन इकोनॉमी. हम लोग की इकोनॉमी पता नहीं 200-300 बिलियन है, हमारी 440 बिलियन की वो लोन है. इसी तरह इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो आप पे या मेरे पे शायद अभी एक भी कोई कर्जा नहीं, कोई बैंकर हमारे पीछे नहीं घूम रहा. जबकि अमेरिका में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 90% उसके ऊपर कर्जा ना हो. जो भी उसका एसेट है उस पर 90% कर्जा है. और इनफैक्ट तारिक साहब यहीं से हम अपनी बातों का सिलसिला जोड़ेंगे. इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. एंड यस, इस रिसेशन की वजह से काफ़ी हद तक कंसर्न बढ़े हैं. यूएस इटसेल्फ इज इन क्राइसिस और रिसेशन में है, लेकिन यस कुछ साइंस जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं. इस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर रिकवरी फेज स्टार्ट हो गया तो देन अगेन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. बट वी आर डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस.
ویلکم بیک ٹو بزنس میٹرز. اور ویئرز بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ فورم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ OPIF کے پریزیڈنٹ موجود ہیں طارق خان جاوید صاحب. آئے ویئرز اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. طارق صاحب ویلکم بیک. طارق صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو اوورسیز پاکستانی ہے دس از ٹائم کہ وہ دوبارہ آئیں پاکستان میں اور اپنی خدمات جو ہے وہ ملک کو دیں, بیکاز ملک کو اب واقعی ان کی اشد ضرورت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ کچھ آپ کی فورم کو فیسیلیٹیٹ وہ کر رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان خاص طور سے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمیں کافی ہیلپ کرتا رہا ہے. اوکے. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ٹاپ پہ وہ تو بہت اچھے ہیں, بہت بیچارے ویری ہیلپ فل. لیکن جب ہم ڈیٹیلس پہ جاتے ہیں یا پھر نیچے لیول پہ آتے ہیں جہاں پہ ریئل ایگزیکیوشن ہوتا ہے وہاں پہ بڑی دشواریاں ہیں. سب سے بڑی جو ہمیں یہاں دشواری نظر آ رہی ہے وہ یہاں کے لیگل سسٹم ہے. ہمارے جتنے ممبرس ہیں جو بیچارے ایک نارمل جو ہمارے لیول کے لوگ ہیں کلیریکل لیول کے, یا ان بیچاروں نے کیا کیا یہاں کے زیادہ تر انہوں نے زمینیں خریدی, پلاٹس خریدے 30 سال ہو گئے, آج تک پلاٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ان کے پر کوئی ریسٹرکشن کنٹرول نہیں ہے. فلیٹ خرید لیا تو پتہ چلا اس پہ قبضہ ہوا ہے, اگر اس کو کرائے اس کے لیے گئے خالی کرانے کے لیے تو 4 سال 5 سال سے کیس چل رہا ہے. بھائی لینڈ زمین اس کے وہ فلیٹ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکا ہے, ہی کانٹ گیٹ پوزیشن آف دا پلیس. یہ جو لیگل سسٹم یہاں کا اتنا کمزور ہے خاص طور سے پراپرٹی کے معاملے میں, از اے بگ ہنڈرنس ان انویسٹمنٹ. ایک ایوریج 80% جو اوورسیز پاکستانی ہوگا وہ تو یہی کوشش کرتا ہے دنیا کہ وہ آ کے کوئی پراپرٹی خرید لے, اس کو اس سے رینٹ مل جائے, وہ آرام سے زندگی گزار لے گا. ٹھیک ہے. تو طارق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر لا آف دا لینڈ جو ہے وہ پاور کرایا جائے, وہ انشور کرایا جائے, گورننس جو ہے وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو گورنمنٹ کی جانب سے, تو یہ انویسٹر آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, اور اتنی بڑی کنسٹرکشن بوم یہاں پہ آئے گی کہ اتنا بڑا بیک لاگ ہے. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی اچھی بات جو یہ ہم اپنے لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں, یہاں ٹریفک جام ہے, یہاں الیکٹریسٹی کی کمی ہے, یہاں شارٹیج آف ہاؤسز ہے. لوگ 6 ہزار روپے میں, میں اپنے امپلائیز کے سن کے حیران ہوتا ہوں کہ کچی آبادیوں میں لوگ 6 ہزار روپے کا کرایہ دے رہے ہیں. 6,000 از لاٹ آف منی. اگر یہاں پہ بینکنگ سسٹم صحیح ہو, جہاں پہ جیسے فیسٹ میں ملتا ہے 5% پہ آپ کو مارگیج ملتے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر ایسا ہو کہ کوئی کسی کی پراپرٹی کوئی نہ لے سکے, تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے جو پیسے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر ویٹنگ ٹو فائنڈ سم گڈ انویسٹمنٹ. اتنا اچھا ریٹرن ہے یہاں پہ اگر پراپرٹی پہ اگر انویسٹمنٹ ہو. اتنی جاب آئے گی کہ اگلے 10-20 سال تو ہم لوگ صرف گھر بنانے میں لگے رہیں گے. ایک بھی آپ کو بیکار آدمی نظر نہیں آئے گا اس ملک میں. کیا افیکٹو اسٹریٹجی آپ بنا رہے ہیں ان آرڈر ٹو کنونس دوز اوورسیز پاکستانی سو دیٹ کہ دے کین کم بیک ان پاکستان اینڈ انویسٹ ہیئر؟ ہاں, اس کے لیے ہم نے جو بار بار مختلف فورم سے, آپ کے چینل پہ بھی اس دن میں نے بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ دیکھیے بہت ہمیں ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا ہیز گیون یو ایگزامپل. سوشلزم وہ آیا 47 میں, 92 میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو انڈسٹریل گروتھ ہے, کمرشل گروتھ بہت سلو ہو گئی ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا راستہ نکالا کہ فری ٹریڈ زونز کا کانسیپٹ دیا. انہوں نے کہا وی نو وی آر اے ون پارٹی گورنمنٹ, ہماری بڑی سخت قسم کی بیوروکریسی ہے, ان کے چنگلوں میں آپ پڑ گئے تو پڑ گئے. ایک چھوٹا سا انویسٹر $2 بلین لے کر آیا, اگر وہ کسی اپروول کے چکر میں پھنس گیا تو اس کا $2 بلین پھنس جاتا ہے اور وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو کے وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وی ول گیو یو فری ایریاز, جو بیکار ایریاز پڑے ہوئے. شنگھائی کے پاس, میں ہانگ کانگ شنگھائی کے بینک کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں پچھلے 13 سال تک. تو انہوں نے کہا جی جو ہانگ کانگ والا ماڈل جو ہے نا, آپ شنگھائی کے کسی حصے میں آپ بنا لیں, ہم آپ کو زمین دے دیتے ہیں, آپ وہاں پہ ایک اتھارٹی بنا لیں, فری زون ایریاز, فری ٹریڈ زون ایریاز, اور اس پہ آپ جیسے ہانگ کانگ بنا لیں چھوٹا سا, ہم اس پہ کچھ نہیں کہیں گے, ہم ایک فکسڈ اماؤنٹ آپ دے دیں. تو میں نے اس دن آپ کے فورم پہ یہ خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ میں نے پرپوز کیا کہ آپ کورنگی سے لے کے کیٹی بندر تک کو جو ایک فری ٹریڈ زون بنا دیں, وہاں انویسٹمنٹ آنا شروع. اس کے بعد سیکنڈ آپ بنا دیں تھر میں, جہاں کول اتنا نکلا ہوا ہے, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے فار ویریس ریزنس. وہ علاقہ جو ہے کم آباد علاقہ ہے, وہاں پہ آپ فری ٹریڈ زون بنا دیں, وہاں پہ کوئلے سے الیکٹرک بنا, الیکٹرک سے آپ انڈسٹری. ٹھیک ہے طارق صاحب, جہاں اس ریسیشن کی وجہ سے تھریٹس آئے ہیں وہاں اس کی وجہ سے اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو گلف میں جو ریسیشن ہے ان پرٹیکولر اٹ ہیز بیکم بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان, بیکاز بہت زیادہ انفلوز, ریمیٹنسز اور ان کی پیس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ جو کیپٹل فلائٹ اس سے پہلے ہو رہی تھی اس ریسیشن کی وجہ سے وہ ریورس ہو رہی ہے؟ گلف کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے کوئی ریسیشن ہوا ایسا سچ نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیے تیل کتنے مہنگا بک رہا ہے. سعودی عربیہ میں تھا, میں نے $8 کے بھی پیٹرول بیچتے ہوئے دیکھا ہے, $10 کے بھی دیکھا ہے. اب $30 سے کوئی نیچے بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو سعودی عربیہ وغیرہ جو ہے نا, دے آر ویری ویل آف,
As far as Dubai is concerned, they borrowed $3 trillion from the world to build these mega buildings and all, and they have gone into serious trouble. That was a bubble which was created and is a bust. जैसे कि अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट बस्ट हो गया 11 बिलियन का बोरो करके, तो वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन दुबई. लेकिन एक लेसन इतना अच्छा मिला है, आई एम सो हैप्पी. आई नो पर्सनली पीपल who used to make joke of Pakistan in September this year when the currency started to drop, and they took 200 million dirham only to Dubai. Dubai is a safe haven and this and that. And that 200 billion has probably become 50 billion now. At the same time, $70 million was sent by overseas Pakistanis in that particular month. तो तारिक साहब, आपको लगता है कि ये जो रियल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया, जो रिसेशन की वजह से है, इसका फायदा जो है अब आगे आने वाले पीरियड में पाकिस्तान को होता रहेगा? ओके फाइन. और जो कॉन्फिडेंस जो डिटोरिएट हुआ है बिकॉज सो मेनी रीजंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर, और इसके अलावा इनजस्टिस और सोशल जो इनफैक्ट जो पैरिटी रही है हमारी सोसाइटी में, उस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए और OPIF इस वाले से क्या कर? देखिए, अब खुदा का शुक्र है कि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है. आप जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक में अवेयरनेस करने के लिए. वही बातें जो 100 साल में तब्दील नहीं होती थी, अब बड़ी तेजी से तब्दील हो सकती है. आप लोग अगर 4-5 चीज़ों पे एफर्ट दें, हम लोग यही कह रहे हैं कि देयर आर 5 स्टॉपिंग थिंग विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम bringing massive investment into Pakistan. First is justice system. Okay. Second जो है ये land reforms जो यहाँ नहीं हुए, overdue है. Okay. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके नाम पे आज लोग रूल कर रहे हैं, he passed a law in 1977 for sealing of 100 acres. Okay, fine. One justice, second land reforms, third जैसे शहरों में जो आप वायलेंस देखते हैं, 27 दिसंबर को आपने भी फेस किया, मैंने भी फेस किया. What happened? People came out of the कच्ची आबादीज and tried to destroy your car, my car. They did not attack our houses. They could have done that because they are living in a very कराची में आपको ये डाटा पता होनी चाहिए कि 80% आबादी जो है 10% इलाके में कच्ची आबादियों में रहती है. What do you expect from them? Do you expect them to be very nice to you? No. इन ब्राजील मैंने अपने आंखों से देखा है, कच्ची आबादियों से लोग निकल के आते हैं और गाड़ियां तोड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर सो एंग्री. व्हाई डोंट यू लीगलाइज देयर कच्ची आबादीज? इसके अलावा मजीद क्या करना चाहिए? वायलेंस खत्म हो, इनफैक्ट ये 2 चीज हो गई. ये 2 चीज आप कर दें, जमीनें बांट दें. ईरान जैसा अगर कर दे तो बेहतरीन होगा. वहाँ ईरान में 5 एकड़ जमीन सबको दे दिया गया. ओके फाइन. लैंडलॉर्ड्स हैव बीन गिवन 20 एकर्स. वो कर दे, गांव की गुर्बत खत्म. शहरों में अगर आप सबको 60 गज की जमीन दे दे, आप ये हक माने कि जो आदमी शहर में रहना चाहता है, लाइक चाइना, ही हैज अ राइट टू ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. अगर उसने ऑलरेडी कोई चीज़ बना ली है किसी भी खाली जगह पे, उसको आप लीगलाइज कर दें, वायलेंस खत्म हो जाएगा शहर से. तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान में तमाम रूलर्स फ्रॉम बिगनिंग अब तक बेवकूफ़ बनाते रहे कौम को, और हम और आप जैसे लोग इस चीज़ को गलत नहीं साबित कर पाए, वो इन्फ्लेशन है. ओके. यहाँ 30% इन्फ्लेशन इज द सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन आफ्टर जिम्बाब्वे. एग्जैक्टली. जिम्बाब्वे इज अ जोक. ओके, वी आर नॉट अ जोक. एग्जैक्टली. और ऑफ कोर्स इन तमाम फैक्टर्स की वजह से हमें बहुत हैवी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ी है. तारिक साहब, आप आए, तफसीलन आपसे बात हुई. सर, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आपसे तफसीलन बात हुई. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वेयर हमारे साथ मौजूद थे ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम के प्रेसिडेंट तारिक खान जावेद साहब. और यस, ऑप्टिमिज्म हमें नजर आ रहा है, और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अपने इस ऑप्टिमिज्म की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स को जो है वो कन्विंस कर रहे हैं कि दिस इज द टाइम कि दे हैव टू कम बैक एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. सो अभी साइंस आ रहे हैं ग्लोबल रिकवरी के, जिसमें हम देख रहे हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग. यूएस में कंज्यूमर स्पेंडिंग 70% कंट्रीब्यूट करता है, और अब हमने देखा 0.6% उसमें इजाफा नजर आया है. सो अगर कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. सो दिस इज अ वन साइन ऑफ रिकवरी. इसके अलावा इक्विटी मार्केट दुनिया भर में अब देख रहे हैं हम अच्छा परफॉर्म करी है. दिस इज अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर. कार्गो शिपमेंट्स, अब दोबारा से उसकी डिमांड बढ़ रही है, और दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के इनकी डिमांड आगे चलकर मजीद बढ़ेगी. ज्वेलरी सेल्स, यस, एंड दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एक इंपॉर्टेंट साइन है इस रिकवरी का, कि रिसेशन में ज्वेलरी सेल्स अक्रॉस द कंट्री, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इंडिया में हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रेस्टोरेंट्स. और दोबारा हम देख रहे हैं कि
रेस्टोरेंट्स में कुछ लोग हमें दोबारा ज़्यादा नज़र आना शुरू हो रहे हैं. सो दिस वाज द इकोनॉमिक साइकिल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये 5 स्टैटिस्टिक दिए. दे सेड के जो ग्लोबल रिसेशन है या तो वो बॉटम आउट हो चुका है या इन 5 फैक्टर्स की वजह से रिकवरी के साइंस हमें नज़र आ रहे हैं. वी विश एंड होप्स हो कि ये रिकवरी दोबारा से स्टार्ट हो, दोबारा से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमें बेहतर नज़र आए. बहरहाल दैट्स ऑल फ्रॉम बिज़नेस मैटर्स. आदिल जिलानी साइनिंग ऑफ. स्टे ट्यून्ड टू बिज़नेस प्लस. प्रोग्राम लेट्स टॉक में जुमले रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए. ख़वातीन हज़रात, मेरी कोशिश ये होती है कि वो सवालात जो मेरे जहन में गर्दिश करें और वो सवालात जो आप मुझे ईमेल के ज़रिए से भेजते रहते हैं उनके जवाबात तलाश करूँ. इस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ मोहतरम शख्सियात को जो अपने अपने शोबे की माहिर होती हैं अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि गुफ्तगू जब ख़त्म हो और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो तो हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएँ, कुछ सल्यूशंस हमारे पास आएँ और मैं भी उतना ही सीख के उठूँ जितना कि आप सीख के उठते हैं. आज का मौजू मईशत, इकोनॉमिक्स हमने चुना है. इस वक्त एक कन्फ्यूजन का आलम है पाकिस्तान में. आप मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे, अखबारात पे भी देखते रहते हैं. कॉलम निगार मुख्तलिफ माशी पहलुओं पर रोशनी भी डालते रहते हैं और देखा यह गया है कि एक अमूमी कन्फ्यूजन सा भी पैदा हो जाता है. जहाँ पे माशी मसाइल हैं वहाँ यकीनन उनका हल भी होगा. हमारे माहिरीन इक़्तिसादियात आते हैं, हुकूमत पे तनकीद करते हैं, चले जाते हैं. तनकीद करना ज़रूरी है लेकिन साथ साथ तवक्को ये होती है कि वो कुछ सल्यूशंस भी दे के जाएंगे जो हुकूमत को या अरबाब हल वक्त की जानिब बढ़ाए जाएँ कि उनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान की तकदीर संवर भी सकती है और पाकिस्तान की इकनॉमिक्स बेहतर भी हो सकती है. आज के मेरे इस प्रोग्राम में मैंने जिस मोहतरम शख्सियत को मदऊ किया है वो इकनॉमिस्ट हैं, साबिक बैंकार हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टमेंट फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं. ख़वातीन हज़रात, आपका तारुफ कराता हूँ जनाब तारिक खान जावेद साहब से. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का. तारिक साहब, ये मैंने जो इब्तिदा में अर्ज़ किया था, एक कन्फ्यूजन एक है इकोनॉमिक्स के हवाले से पाकिस्तान में. फिर अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें इंटरेस्ट रेट्स का भी जिक्र आया कि वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. उस पर कुछ हलकों ने शोर भी मचाया. कुछ ने कहा कि ये इकॉनमी डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इन्फ्लेशन चूँकि इतना है उसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो इस करंट सिनेरियो पर कुछ बातचीत हो जाए आपसे. जब करंट सिनेरियो के बारे में मेरी जो राय है, बेस्ड ऑन जो मैंने बाहर इतने सालों 25 साल बाद बाहर रहा हूँ, मैंने कहीं इन्फ्लेशन नहीं देखा है जिस तरह से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है. यहाँ लोग इन्फ्लेशन को इस तरह से लेते हैं जैसे कि कुदरती कोई चीज़ हो, जैसे हवा है, पानी है. ऐसा कुछ नहीं है. जापान दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी, बड़े बड़े ऑयल के झटके आए, 73 का हो या बाद के हो, वहाँ कभी इन्फ्लेशन नहीं हुआ. वहाँ ज़ीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ज़ीरो रेट ऑफ सूद है. अमेरिका वगैरह में मैक्सिमम 2-3% इन्फ्लेशन रहा इस तमाम सिनेरियो में, इंक्लूडिंग जो अभी सो कॉल्ड बड़ा शॉक आया था उसमें भी इन्फ्लेशन वहाँ नहीं हुआ. ठीक है, इंडिविजुअल्स की हालत ख़राब हो गई बिकॉज दे हैड टू पे मोर फॉर द फ्यूल, एंड जो सब्सिक्वेंटली फूड की भी कीमत बढ़ी तो उससे उनके हालात ख़राब हुए और डिफॉल्ट शुरू हुए. जो एक हाउसिंग सेक्टर में बहुत, हाँ, वो पूरा एक कहानी है. मगर फिर तो हुकूमत ने उसको दिया ना, हुकूमत अब कोशिश कर रही है उसको संभालने की. जी डॉलर इंजेक्ट कर रही है उसमें. लेकिन देखिए वहाँ पे इन्फ्लेशन तो नहीं हुआ ना. अभी इन्फ्लेशन रेट यूएस इज प्रॉब्ली 0. इसी तरह यूरोप में कभी भी आपने इन्फ्लेशन नहीं सुना होगा. मैं सऊदी अरबिया में 13 साल रहा, उससे पहले मैं यूएई में रहा हूँ, बहरीन में रहा हूँ. हर जगह मैंने कीमतों को कम होते हुए देखा है. जिस घर में मैं रहता था यूएई में, जब शुरू में 1980 में मैं गया हूँ, जब मैंने 86 में छोड़ा तो वो 60,000 से 20,000 पे आ गया. डिमांड सप्लाई वर्क करती है हर जगह. जी जी. अच्छा, डिमांड सप्लाई, अफराद ज़र जो है इन्फ्लेशन, जी, ये किस लिए, ये कैसे होता है, बताइए हमारे ज़रा नाजरीन को समझाने. इसमें 2-3 व्यूज़ हैं, लेकिन जिस व्यू को मैं सब्सक्राइब करता हूँ उसको लोग मॉनेटरिस्ट भी कहते हैं और उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है. वो ये है कि जब तक एक्स्ट्रा मनी सप्लाई नहीं होगी मार्केट में, इन्फ्लेशन नहीं होगा. अच्छा. चाहे तेल की कीमत $1,000 क्यों ना हो जाए, इन्फ्लेशन नहीं होगा. उससे ये होगा कि लोग गरीब हो जाएंगे
آپ پہ گاڑی اگر 1600 cc کے چلا رہے ہوں گے تو آپ 1000 پہ آ جائیں گے یا پیدل چلنا شروع کر دیں گے, بیکاز یو کانٹ افورڈ دا پیٹرول اینی مور. لیکن انفلیشن نہیں ہوگا, یو ہیو ٹو کٹ یور ادر ایکسپینڈیچر ٹو پے مور فار دس پرٹیکولر تھنگ وچ ہیز گون اپ. دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے. جاپان میں اتنے بڑے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس میں کبھی انفلیشن نہیں ہوا, کہیں نہیں ہوا. سعودی عربیہ وغیرہ میں کبھی نہیں ہوا. لوگ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود ویلتھ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ویلتھ. میں بہت کلوز سینٹرل بینکرز کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, تو میرے والد بھی سینٹرل بینکر تھے اتفاق سے. تو اٹ ہیز ٹو ڈو آل ٹو ڈو وتھ یور بجٹ. اگر آپ کی آمدنی 1000 ہے اور آپ 1500 خرچ کریں گے, what you will do, you will borrow. In the case of the state, what happens کہ اسٹیٹ کے پاس ایک بڑی اچھی بورنگ کی میکنزم ہے, چاہے وہ امریکن گورنمنٹ ہو چاہے پاکستانی گورنمنٹ ہے, کہ وہ نوٹ پرنٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہی ہوتا رہا وداؤٹ ریزرو کے, وداؤٹ نیڈ کے. ریزرو کا زمانہ تو اب ختم ہو گیا, اس لیے کہ اکانومیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ اب گولڈ کے اگینسٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اتنے گولڈ ہی نہیں ہے دنیا میں جتنی بڑی اکانومی ہو چکی ہے دنیا کی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ آن یور گروتھ آف اکانومی, کیونکہ منی از نتھنگ, منی از سم تھنگ نیوٹرل. اچھا, منی از جیسے کار میں ایک انجن ہوتا ہے, اس کے اندر آپ تیل ڈالتے ہیں سو دیٹ اٹ رنس اسموتھلی. اس کے بغیر بھی چلے گا لیکن بڑی خراشیں آئیں گی اور بڑی پرابلمس ہوں گی. تو بارٹر اکانومی بھی پہلے ہوتی تھی. دیر واز اے ٹائم دیر واز نو منی. بارٹر, ٹھیک ہے نا, چیزوں کے بدلے چیزیں, چیز کے بدلے چیز. اب منی اس لیے انوینٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ ذرا اسموتھ کام ہو جائے. آپ نے ایک چیز بیچ دی, اس کے بدلے میں آپ کو 1000 روپے مل گئے, اس سے آپ نے 10 چیزیں خرید لی انسٹیڈ آف بارٹرنگ اٹ فار ون تھنگ. صحیح. تو ہوا یہ ہے کہ 1929 میں جب یو ایس اے میں گریٹ ڈپریشن آیا, تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ منی سپلائی واز کرٹیلڈ ہیویلی. انفلیشن ہوا, انہوں نے منی سپلائی کو کٹ کر دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. اکنامکس میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیکنڈ ڈیریویٹو. اگر گاڑی 100 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, اس کو اگر آپ ریورس کرنے کی کوشش کریں گے تو گاڑی ٹوٹ جائے گی, صحیح, الٹ جائے گی. صحیح. اسی طرح اکانومی اگر ایک دفعہ, جیسے ابھی ہمارے یہاں 25% انفلیشن پہ چلی گئی ہے, اگر کوئی بیوقوف آدمی یہ سمجھے کہ کل اس کو ہم روک کے 0 کر دیں گے تو ہی از رانگ. اٹ کین اونلی بی ڈیسیلریٹڈ, جس کو ہم سیکنڈ ڈیریویٹو کہتے ہیں میتھمیٹیکلی. اگر آپ 25 کا ہے تو اس کو آپ 22 پہ لائیں, پھر 20 پہ لائیں, 18 پہ لائیں. Gradually it has to come down. Sudden decline will create problem as happened in Great Depression of 1929-33. اس وقت ایک نئی تھیوری نکل کے آئی, ایک صاحب کینز کے نام سے اکانومسٹ آئے. What basically he did was he said کہ آپ نوٹ پرنٹ کریں, غریبوں کو دیں, ان سے کہیں کہ جی گڈھا کھودو اور دوسرے دن اس کو بھرو, so that people get money and they go in the market and purchase, increase demand. اس وقت وہ فارمولا چلا, اس لیے چلا کہ منی واز کرٹیلڈ ہیویلی اینڈ بیسکلی دیٹ واز ریپلیسڈ اینڈ اکانومی گاٹ گوئنگ اگین. مگر دیٹ گیو آل دا رولرس آف دا اسپیشلی تھرڈ ورلڈ اے جسٹیفیکیشن ٹو کریٹ انفلیشن, پرنٹ مور نوٹس دین واٹ از ریکوائرڈ. ان دا کیس آف پاکستان, میں نے پہلا ایک آرٹیکل اس پہ لکھا تھا 76 میں ایز اے ماسٹرز تھیسس. اتفاق سے اسی وقت ہمارا ملک ٹوٹا تھا, تو آئی ہیڈ اے ویری گڈ کیس ٹو پریزنٹ ٹو دی نیشن. اس میں نے بتایا کہ جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو ہماری منی سپلائی تھی اس زمانے میں 14 بلین روپیز. جی. جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو منی سپلائی واز ناٹ ریڈیوسڈ. دیٹ مینس کہ واٹ ایور واز دا سائز آف دی ایسٹ پاکستان اکانومی, 30% تو ہو گئی کم سے کم, دیٹ واز ایڈیڈ اپ ان ٹو پاکستان. اینڈ ان سبسیکوینٹ ایئرس 73 اینڈ 74, 8 بلین more currency was printed. تو 14 سے وہ 22 بلین پہ ہم پہنچ گئے, اور جہاں پہ ہونا چاہیے تھا 9 یا 10 بلین. نتیجہ یہ ہوا کہ 76 پہ جس زمانے میں یہ انالیسس کر رہا تھا 150% انفلیشن ہو چکا تھا آلریڈی 76 میں. جی. combined with the effects of nationalization, society went into chaos suddenly. تو میں نے اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کی مین وجہ یہ منی سپلائی انکریز ہے. دوسرے اکانومسٹ آتے تھے, ہمارے پروفیسرز وغیرہ, جو کہ بیچارے گورنمنٹ امپلائی ہونے کی وجہ سے شاید حقیقت نہیں بتا پاتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا تعلق آئل سپلائی, آئل سے ہے. میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ اسٹیبلش کیا, یہ ڈاؤن نے سینٹرل آرٹیکل پرنٹ کیا تھا کہ آئل پرائز انکریز شروع ہوئی ہے 74 میں,
اس کا اثر 75 میں آ سکتا تھا, 76 میں آ سکتا تھا, ناٹ ان 72 اینڈ 73. اچھا, اب یہ بتائیے ایک چھوٹا سا اور سوال, ٹیکسیشن ہمارے یہاں جی دنیا بھر میں ٹیکسیشن ہوتی ہے, انکم ٹیکس, یہ ٹیکس وہ ٹیکس, اور عوام کو اس کا ٹیکس کا ورتھ بھی ملتا ہے. وہ مغرب میں انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ایک لے لیا ہے کہ ٹیکس آپ ساری زندگی لیں, اس کے بعد ریٹائرمنٹ پینشنز بھی ہیں آپ کی, اور دیگر سیوک فیسلٹیز ہیں, روٹی کپڑا مکان گارنٹیڈ ہے. ایک عام شہری کی اگر نوکری چھٹتی ہے تو حکومت کم از کم اس کو ایک شیلٹر ضرور دیتی ہے, نوکری بھی دیتی ہے. ہمارے یہاں یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, کچھ اکنامسٹ سے میری بات ہوئی کہتے ہیں بڑا کمپلیکس ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہیں. یعنی ایک آدمی کسی ایک چیز پہ کئی ٹیکسز دے رہا ہے, ایک تو براہ راست دے رہا ہے, پھر انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہا ہے. اس پہ کچھ کہیں گے؟ جی, یہاں کا جو ٹیکس سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس سے زیادہ بروٹل اور سپریسو اور انجسٹ ٹیکس سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان کا سب سے انجسٹ سسٹم, موسٹ انجسٹ سوسائٹی ہے یہ. اور یہاں اگر جو بھی وائلنس ہو رہا ہے تو آئی فیل ویری جسٹیفائڈ کہ یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا, اگر نہ ہو تو مجھے بڑی حیرت ہوگی. جہاں ناانصافی ہوگی وہاں پہ وائلنس ہوگی, کہ لوگ آفٹر آل دے کین ٹیک اٹ ایز مچ ایز دے کین, آفٹر دیٹ دے ہیو ٹو کم اپ اینڈ ڈو سم تھنگ. جی جی. ان دا کیس آف پاکستان اونلی 1% پیپل پے ڈائریکٹ ٹیکسز, وچ از بیسکلی جیسے آپ کی سیلری سے کٹ جاتا ہے. وہ غریب جو سیلریڈ کلاس ہے وہ مجبور ہے دینے پہ. ادر دین دیٹ نو بڈی پیز اینی ٹیکسز ہیئر, دیر از نو ویلتھ ٹیکس. آپ امیر سے امیر ہو جائیں, ارب خرب کے مالک ہو جائیں, 20,000 گز کے مکان میں رہیں, نو بڈی ول کم اینڈ آسک یو اینی ٹیکس. 80% ٹیکسز جو ابھی کلیکٹ ہو رہے ہیں بڑے مشکل سے, تو آپ ابھی ہم لوگ 1 ٹریلین پہ پہنچے ہیں, وچ از نتھنگ ان ٹرمز آف ڈالرس. جی جی. بڑی بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے 1 ٹریلین جمع کر لیا, 1 ٹریلین کا جمع کرتے ہیں, 1.5 ٹریلین کا بجٹ دے دیتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں نوٹ چھاپنا شروع کر دو. ابھی جو محترمہ گئی ہیں ان کے دور میں 7,000 بلین نوٹ انہوں نے, اسٹیٹ بینک کی جو گورنر ابھی گئی ہیں شمشاد اختر صاحب, روز آتی تھی کہتی تھی 450 ملین دے دیا ہم نے. اب پھر دوسرے میٹنگ میں کہتی تھی کہ 500 دے دیا, 600 دے دیا, 700 بلین انہوں نے قرضے پرنٹ کر کے دے دیے. تو اس طرح سے آپ کا 1.5 ٹریلین کا بجٹ میٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو 1 بلین جو بھی 1 ٹریلین جو آپ جمع کرتے ہیں, 1,000 بلین, اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو اونلی 20% از پیڈ بائی رچ پیپل, 80% پیڈ بائی دا پور. کیسے؟ اس طرح سے آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر الیکٹریسٹی پہ 17.5% کون دے رہا ہے؟ ہر آدمی دے رہا ہے, ارسپیکٹو آف. اس میں تو امیر بھی دے رہا ہے, امیر بھی دے رہا ہے, غریب بھی دے رہا ہے. گیس پہ دے رہا ہے. پیٹرول کی ایکچوئل قیمت ایٹ دا کرنٹ پرائز از 18 روپیز, وی آر پیئنگ 57, گورنمنٹ از ٹیکنگ 47. اس میں امیر بھی دے رہا ہے, اس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں تو زیادہ نہیں. لیکن انسیڈنس جو ہے جی جی ان چیزوں کا, ایک آدمی کے 6,000 تنخواہ ہے, ایک آدمی کے 2 لاکھ تنخواہ ہے, تو اس پہ تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑ رہا. اب خوردنی تیل لے لیں جو کہ بالکل ہی ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے, اس پہ اگر گورنمنٹ چاہے نہ لینا تو کوئی اس کو روک رہا ہے کہ نہ لے. 25 روپے کم سے کم گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے, 18 روپے تو اس کے اوپر ایڈیبل آئل پہ 18 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے, پھر اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی اور یہ وہ سب آپ لگائیں تو یہ اٹ کمس آؤٹ ٹو بی 25 روپیز. اسی طرح سگریٹ پہ اور نمک پہ, چینی پہ, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ سب غریب دے رہے ہیں. امیر کیا دے رہا ہے؟ ظاہر پاپولیشن تو غریبوں کی زیادہ ہے نا, زیادہ کنزمپشن تو ان کے پاس ہے. تو یعنی غریب زیادہ کچلا جا رہا ہے اس ٹیکسیشن کے نظام میں, کچلا جا رہا ہے. کوئی سلوشن ہے اس کا آپ کے پاس؟ اس کا سلوشن ہم لوگ ٹی وی پہ آ کے بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنی کمزور ہے اور اتنی انفیکٹو ہے کہ جو پتہ ہے کہ کہاں دولت پڑی ہے, کون کتنا کما رہا ہے, لیکن ان سے وہ جا کے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے. انڈائریکٹلی جتنا غریبوں سے لے لیا, وہ جو نہ ہوا وہ انفلیشن کر کے لے لیا. ابھی جو 30% انفلیشن ہے, اٹ امپلائز سمپلی ایک طرح سے ٹیکس ہے. گورنمنٹ جو آپ نے پہلے لے لیا, اس کے علاوہ آپ 30% مزید لے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج 50 ملین آدمی اس ملک میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہے. 27 دسمبر کو جو ہوا وہ ایک نمونہ تھا. اتنی فرسٹریشن بلڈ اپ ہو گئی, بے نظیر کے آنے کا ایک ہوپ کریٹ ہوا کہ شاید وہ آئے گی, پتہ نہیں
उससे क्या लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, वो तो नारा बना था बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी, लोगों से वादे थे, लोगों ने इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो मोहतरमा शहीद ने अपना एक नारा लगाया था, उसकी उम्मीद लगी हुई थी, एकदम से झटका पड़ा कि वो तो शी इज डेड, तो पीपल थॉट कि अब जो एक उम्मीद की किरण थी वो भी खत्म हो गई, इसलिए वो निकल आए। अभी भी जो हालात हैं उनके बाद, इस गवर्नमेंट के आने के बावजूद हालात बहुत ख़राब हैं अंदरूनी तौर पे, और अगर तेज़ी से इक़दाम नहीं किए गए क्या क्या इक़दाम, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। इक़दाम देखिए, थोड़ा सा हम टैक्स से हट जाते हैं, एक और मोटी सी बात हम कहते हैं। 1977 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1977 पार्लियामेंट से पास करवाया, जी, जिसके तहत 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। मगर वो तो फिर वापस भी ले लिया था, उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पता नहीं कौन सी इस्लामिक काउंसिल ने कह दिया कि जी ये तो हराम है इस्लाम के मुताबिक, उसको वापस ले लिया गया। 77 में अगर ये ज़मीनें बढ़ जाती और इतनी बड़ी तादाद, 60% पॉवर्टी तो जाहिर आपके गांव में है, तो उसमें से काफ़ी लोगों को ज़मीन मिल जाती, तो वो जो पॉवर्टी में वहाँ पड़े हुए 60 की बजाय हो सकता था कि वो 40 हो जाता या 30 हो जाता, एक नाइंसाफ़ी थोड़ी सी कम हो जाती। मैं तो ये कहता हूँ कि इवन 100 इज़ नॉट गुड इनफ। मेरी जितनी एनालिसिस है, मैंने आके जो यहाँ पढ़ा है और बहुत रिसर्च किया है, इस पर आर्टिकल्स भी मेरे आए हैं डिटेल, मैंने डिटरमाइन किया है कि फॉर द बेस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्शन व्हाट यू शुड डू इज़ गिव 20 एकड़ लैंड टू ईच फैमिली जो गांव में रहती है और जो खेती बाड़ी करना चाहती है। डोमिसाइल शुड बी ए कंडीशन। आपके पास ए फार्म मौजूद है, आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, उनके जवान बच्चे कितने हैं। 20 एकड़ इज द मैक्सिमम वन कैन रियली वर्क ऑन। चलिए, ये तो एक हो गई जिम्मेदारी की। अब आइए टैक्स पे नहीं, अभी टैक्स पे नहीं आ रहे, अभी हम इंडस्ट्रीज पे आते हैं जी, इंपोर्ट्स पे आते हैं कि वहां क्या आप सॉल्यूशंस देख रहे हैं। हमारी इंपोर्ट्स कहते हैं कि बढ़ गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स घट गई हैं, नतीजतन हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। बिल्कुल बंद हो रही हैं। इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं? इसके लिए देखिए अंजुम साहब, ये जो अभी जो यहाँ प्रॉब्लम, जो यहाँ जो टीवी पे आके लोग शोर मचा रहे हैं कि जी 15% ये जो है बहुत महंगा हो गया क्रेडिट वाज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ योर टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो आपके सिनेरियो है। ये जो 2004 से आपने करेंसी को फ्रीज किया हुआ था 62 पे, और इस दौरान इन्फ्लेशन होता गया, तो हुआ ये कि एक्सपोर्टर, मिसाल के तौर पे मैं अपनी ज़ाती एग्जांपल एक दे सकता हूँ। $1 में एक चीज़ मैं एक्सपोर्ट करता था। 2004 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर 5 years कि मैं $1 ही मैं आपको दूंगा। उस कंपनी ने इंडिया से भी उसी रेट पे तय किया और बांग्लादेश से भी तय किया। एक गारमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। अब 2004 से लेके अब तक आप बताइए कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है? 60% तो हुआ होगा, 30% तो एक साल में हुआ, पिछले और 4 में 12% भी अगर लगा लें तो 60% हो गया। 62 में मैं बेचता था 2004 में, और मेरी कॉस्ट थी 40। ठीक है। अब मेरी अगर 50% भी बढ़ गई है तो 60 कॉस्ट हो गई। हाउ कैन आई सेल एट 62? मैं कहूँगा जाके उस बायर को कि भाई ज़रा रेट बढ़ा दो, वो कहेगा नहीं जी, इंडिया वाला इतनी में दे रहा है। इसी पीरियड में इंडिया में जो क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन हुआ होगा वो ज़्यादा 15% हुआ होगा, यहाँ 50% हो गया। तो वो तो 15% को फिर भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है कि उसकी अगर सपोज 45 के रुपीज़ था और उसका कॉस्ट 30 था, तो 30 से बढ़ के वो हो गया सपोज 35 या 38, ही स्टिल कैन सर्वाइव with a lesser margin. But Pakistani exporter cannot survive anymore. तो ये major reason हो गया गारमेंट, एक गारमेंट, और बाकी कमोडिटीज कोई भी एक्सपोर्ट यूनिट जो भी थे सबको ये करेंसी ने मारा है बुरी तरह। अच्छा जी, तो इसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, और हम इंपोर्ट। और जब आप करेंसी को आर्टिफिशियली हाई रखते हैं तो इन ए वे यू आर इनकरेजिंग इंपोर्टर्स कि आप इंपोर्ट करें। चाइना के लिए आपने बड़ा अच्छा मौका दिया कि आप 62 में उनको $डॉलर दे रहे थे, तो चाइनीज़ चीज़ें आपको सस्ती लग रही थी। अच्छा, चाइना को आप देख लें कि उसने अपनी करेंसी को बिल्कुल मारा हुआ है। चाइना की इकोनॉमी पे मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरा भी एक इंटरेस्ट है और मैं चाहूँगा, और मैंने आपके आर्टिकल्स भी जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में छपते हैं वो भी मैंने पढ़े हैं, और आपने कई जगह पे चाइना की इकोनॉमी की एग्जाम्पल्स दी हैं किसी भी एक स्टेबलाइज इकोनॉमी की तरफ चलने के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, तारिक खान जावेद हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर बैंकर हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी
کی اور پھر عالمی تناظر میں جو عالمی معیشت ہے اس کا پاکستان پہ براہ راست کیا اثر پڑ رہا ہے. اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو عالمی کساد بازاری ہے اس کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کا پاکستان میں براہ راست امپیکٹ کیسے آئے گا, اور چین کی جو اکانومی ہے اس سے کیا ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم اپنے اسٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں ماہر معاشیات اور فارمر بینکر طارق خان جاوید صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا, اور بات ہو رہی تھی کہ ایکسپورٹس کیوں کم ہو گئی ہیں, امپورٹس کیوں زیادہ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد میں نے بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم چین کی اکانومی کے متعلق بھی طارق خان جاوید صاحب سے پوچھیں گے, اور یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کے تناظر میں وہ کیا اکنامک لیسنس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے ایک دو سوال جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. طارق صاحب, اب ایکسپورٹ کی تو آپ نے بات کی, اب یہ بتائیے کہ اس وقت عالمی کساد بازاری ہے پوری دنیا میں, خصوصاً مغرب میں, امریکہ ایک کریش ہو گیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کارپوریٹ اکانومی جو تھی, جو بلڈ اپ ہوئی تھی 25-30 سال پہلے جب اس نے اپنی شیپ لینی شروع کی تھی, تو کچھ اکنامک دانشوروں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم نہیں ہو پائے گی, پھر یہ اپنی رٹ خود قائم کریں گے. لیکن وہ ان لوگوں کو بائیں بازو کا کہہ کے اور سائڈ لائن کر دیا گیا. لیکن کیپٹلسٹ تھیوری نے اب یہ دیکھا ہم نے آج کہ وہی نظام اس کو نگل گیا اور بری طرح سے اکانومی بیٹھ گئی. $1 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے جو انجیکٹ کرنا ہے. وہ مغرب سے, یورپ سے ہوتا ہوا وہ ٹریمرز جو ہیں اب آہستہ آہستہ پاکستان کو بھی ہٹ کر رہے ہیں, چائنا کو بھی کر رہے ہیں, اور چائنا کو بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس سے نکلنے کا طریقہ کچھ ہے آپ کے ذہن میں پاکستان کے تناظر میں؟ دیکھیے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ تنازع جو ہوا ہے. کارل مارکس نے کہا تھا کہ کیپٹلزم ہیز اٹس اون نیگیشن. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کنزمپشن اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ مزید کنزمپشن نہیں ہوگا, تمام انڈسٹریز کلوز ہو جائیں گی. یہ اس کی جو پریڈکشن تھی وہ صحیح نہیں ہوئی اتنے سالوں تک, کیونکہ انوویشنز ہوتے رہے. ٹھیک, میں ایز اے بینکر ہمارا تو دن رات کا کام یہی تھا کہ ہم لوگ بیٹھ کے ہر وقت کیلکولیٹ یہ کرتے رہتے تھے کہ کس آدمی کی کتنی ورتھ ہے, اس نے بورو کتنا کیا ہوا ہے. ٹھیک. امریکہ کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ وہاں بورنگ جو ہے نا اوور ہو گئی. the whole society as a whole has borrowed more than they could. ٹھیک ہے. وہاں ایک آدمی جب ماسٹرز کرتا ہے تو اس کے اوپر $5-6 لاکھ کے قرضے چڑھ جاتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو 8 لاکھ کا قرضہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر. کوئی نارمل BA کرتا ہے تو اس کے اوپر 2 لاکھ کا قرضہ چڑھ جاتا ہے. تو اسٹارٹ ہی وہ قرضے سے شروع ہوتا ہے لائف. ماں باپ جو ہے انٹر تک میٹرک تک پڑھا کے کہتے ہیں جاؤ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر وہ کریڈٹ کارڈ لے لیتا ہے, اس کے قرضے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ گاڑی خریدتا ہے, اس کے قرضے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ گھر خریدتا ہے, ہر چیز کریڈٹ پہ ہوتی ہے. تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لیوریجنگ ہیز ریچڈ سم تھنگ لائک 95%. آپ سمجھتے ہیں کہ نئے پریزیڈنٹ بیراک اوباما جن کی اکنامک ٹیم نے وعدہ کیا ہے کہ امریکہ کو اس کرائسس سے نکال لے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتے. صرف ایک ہی طریقہ ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں, آلریڈی وہ ہو چکا ہے. اچھا. اب امریکہ کا تھوڑا سا میں ایک چیز یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ یہ کرائسس جو فارن ایکسچینج کا کرائسس آیا وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ بہادر نے بہت بیوقوفیاں کی ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ اس کے ورلڈ پاور کے اسٹیٹس رکھنے کے لیے ڈالر کو اسٹرانگ رہنا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیں اسی کے تناظر میں کہ چائنا کوشش کرتا ہے کہ اپنی کرنسی کو نیچے سے نیچے رکھے. جی جی. اور وہ 1.8 ٹریلین کے ڈپازٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. برٹن ووڈ سسٹم جو ورلڈ وار کے بعد بنا, جس میں چرچل صاحب اور اسٹالن اور یہ تینوں تھے, اس کے تحت IMF اور ورلڈ بینک بنائے گئے. IMF کا مقصد یہ تھا کہ کرنسی کو کچھ ریٹس پہ فکس کر کے اسٹیبل رکھا جائے. تو ہوا یہ تھا اس زمانے میں کہ DM جو کہ اکانومی اچھی اکانومی میں شمار, اس کو 4 پہ فکس کر دیا گیا ٹو دا ڈالر. ڈوشمارک کو ین کو 240 پہ فکس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ ٹریڈنگ کریں. اگر کبھی آپ کو نیگیٹو بیلنس میں آ جائے یا آپ کو شارٹیج ہو جائے فارن کرنسی کی, IMF سے بورو کر لیں, جب پھر سرپلس ہو تو واپس کر دیں. اگر آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے, انفراسٹرکچر, ورلڈ بینک سے لون لے لیں, مگر ڈونٹ چینج یور کرنسی ریٹس. ٹھیک ہے. اور یہ چیز 1985 تک چلی ہے, 45 سے 85 تک. اس دوران کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ جاپان کی اکانومی کہاں سے کہاں اٹھی, جرمنی کی اکانومی کہاں سے کہاں اٹھی, کیونکہ ان کے کرنسی ریٹس ور سپریسڈ
lower than what it should have been. ٹھیک ہے. جیسے جاپان نے ترقی کرنا شروع کیا تھا, جب اس کے ایکسپورٹ بڑھنے لگے, امپورٹ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے, تو اس کی کرنسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کرنے دیا گیا بیکاز خان بہادر صاحب کا آرڈر تھا. تو اس کی وجہ سے جاپان روزانہ کمپٹیٹیو ہوتا رہا, امریکہ روزانہ ان کمپٹیٹیو ہوتا رہا. اس کی ایک ایک انڈسٹری آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی, اسٹیل یہ وہ سب. ٹھیک ہے. 85 میں ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو بڑی بےخوفی ہو گئی, غلطی ہو گئی. 85 میں پلازا ایکارڈ ہوا, اس میں انہوں نے ایک دم سے جو ہے نا کرنسی اپنی ڈیویلیو کر دی اگینسٹ ین فرام 240 to 140, اگینسٹ ڈی ایم فرام 4 to 2. مجھے یاد ہے 85 کی بات ہے, جب اس کے بعد جاپانی گاڑیاں اچانک میں ایک دم ڈبل ہو گئی قیمتیں. اس دور میں یو میں تھا, میں گاڑی خریدنے والا تھا, میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. تو اینڈ دین آئی فرسٹ ٹائم آئی لکڈ ایٹ امریکن کارس بیکاز اٹ لکس چیپر. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکن کار انڈسٹری جو تھی ڈیٹرائٹ کی وہ ایک دم ختم ہو گئی تھی. کرائسلر بند ہو رہا تھا, کلوز ٹو جنرل موٹرز. لیو ایوکا کی کتاب اس زمانے میں آئی. لیو ایوکا نے کہا کہ سوائے فوڈ انڈسٹری کو کچھ بھی نہیں بچے گا, میک ڈونلڈ اور یہی رہ جائے گا, کار وار تو نہیں بنتا اس میں. تو یہ دیٹ واز اے کریکٹیو میجر وچ واز ٹیکن لیٹ بٹ ٹیکن. تو اس سے کچھ جو ہے ان کے تھوڑے دن تک اب اکانومی چلی ہے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو وہ روک لیا. جاپانیز ویری اسمارٹ کہ اب جو اچھا اس میں جاپان مر گیا جب یہ ہوا, ان کی اسٹاک مارکیٹ 40,000 سے گر کے 10,000 پہ جو گئی تو آج تک گئی ہوئی ہے, کبھی ریکور نہیں ہوئی. تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ امریکہ ڈیفیسٹ میں چلا گیا ٹریڈ میں, اور مگر پوری دنیا کیونکہ تلی ہوئی تھی اس بات پہ کہ سارا پیسہ اٹھا کے امریکہ بھیجو. اس کے بعد مرجرز کا دور نہیں آیا جب بڑی بڑی آئل کمپنیز نے مرجر شروع کیے, فارماسیوٹیکل کمپنیز نے, کار میکرز نے, تو اس پر بھی کچھ ماہر معاشیات نے اس وقت بھی یہ شور اٹھایا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ دنیا کو گویا مطلب پوری اکانومی کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں, اور اگر یہ ببل بسٹ ہو گیا تو یہ اپنے ساتھ گورنمنٹس کو بھی لے کے بیٹھ جائیں گے. بالکل. تو اس تناظر میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اب اس کارپوریٹ یا اس کیپٹلسٹ تھیوری سے نکل کے کچھ اور اقدامات کرنا چاہ رہا ہے؟ شاید کرنا پڑے گا ان کو, کرے گا ان کو کرنا پڑے گا. ہاں, میں تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ اس میں ہوا یہ کہ ان کے پاس ڈیفیسٹ جو شروع ہو گیا ٹریڈ کا, لیکن وہ فل ہوتا رہا ہمیشہ, کیونکہ اربوں کے پاس پیسہ آیا تو انہوں نے امریکہ میں رکھا. جاپانی کا پیسہ جو بھی تھا 200 بلین وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے. چائنیز کے پاس جو پیسہ آیا تو وہ بھی, آپ کا 10 بلین جو ہے وہ بھی امریکہ میں پڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے ان اے وے امریکہ واز بوروئنگ فرام دا ہول ورلڈ. مگر اب وہ بورنگ بڑھتے بڑھتے 10 ٹریلین پہ پہنچ گئی, اینڈ دیٹ از اے ویری لارج اماؤنٹ کمپیئر ٹو دا ٹوٹل جی ڈی پی آف 14 ٹریلین, جو 3.5% شرنک ہو گئی ہے ابھی سال میں. جب یہ 10 ٹریلین پہ آ گیا ہے, اور اب جو آپ اوباما کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہا ہے کہ بش صاحب نے مزید 700 بلین لیے اربوں سے, تو وہ اگین ہیز ایڈیڈ ٹو دی ٹوٹل ڈیٹ. اب یہ 825 لے کے فی الحال تو اکانومی کو یہ چلا لیں گے, اپنا وقت اچھا گزار ڈالیں گے, فی الحال چلا لیں گے. اچھا, اب پاکستان کی طرف واپس آتا ہوں پھر سے. ایکسپورٹس کی بات ہو رہی تھی, پھر ہم چلیں گے چائنا کی طرف. ایکسپورٹس کی بات ہو رہی تھی. ہمارے یہاں کا ایک لوکل ایکسپورٹر, آپ نے خود ہی بتا دیا, آپ خود بھی ایکسپورٹر ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, کہ جو آپ نے قیمت 62 روپے فکس کی تھی $1 کی, باہر تو ابھی تک وہ ڈالر میں, لیکن یہاں پہ وہ بڑھ گیا تو اس لیے آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. ایک اور جو میجر آبسٹیکل وہ کہتے ہیں وہ ہے یوٹیلیٹیز کا, پاور کا. مثلاً آدھا دن یہ ملک اندھیرے میں یا بغیر بجلی کے ہوتا ہے. سردیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے لوڈ شیڈنگ مسلسل چل رہی ہے. گرمیوں میں اللہ معلوم کیا ہونے والا ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ وعدے تو آتے ہیں حکومت کے, بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ 2010 میں ہم لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ کر دیں گے, لیکن اس کا ابھی تک آسان نظر نہیں آ رہی. فیکٹریز, انڈسٹریز, بجلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہاں پہ بھی تو پروڈکشن پہ اثر پڑ رہا ہوگا. بالکل پڑ رہا ہے جناب, ہم کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کر پا رہے, نہیں کر پا رہے. اچھا, اس کا ایک سولوشن تھر کول پروجیکٹ ہمارے پاس سندھ میں, جس کے لیے کہ ماہرین نے یہ کہا کہ یہ دنیا کا بہترین کوئلہ, اور اس کے اندر وہ جو کیپیسٹی ہے ان کی, جو سی بی یو یا جو کہلاتی ہے, وہ بہترین ہے انرجی دینے کی. اور اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا تو پاکستان جو ہے وہ کم از کم انرجی کرائسس سے نہ صرف نکل جائے گا, بلکہ اتنا سرپلس ہوگا کہ ہم اس انرجی کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر صرف ہم انہی یوز کے لیے رکھیں تو 127 سال تک کے لیے ہمارے پاس یہ کوئلے کے ذخائر ہیں, ادروائز 60-70 سال کے لیے تو ہیں, اور باقی ہم ایکسپورٹ کریں گے.
ہر کول پروجیکٹ ہمیشہ سیاست کا شکار ہو جاتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوا, ہمیں اطلاع آئی کہ امریکہ نے اتنا پریشر دیا کہ اس کو کیپ کرنا پڑا. اب پھر یہ شروع ہوا ہے. اب امریکن پریشر کی تو اطلاعات نہیں آ رہی, لیکن در پردہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اب صوبے اور وفاق میں اس کی رائلٹیز پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. یعنی ابھی وہ کوئلہ نکلا نہیں ہے, لیکن ابھی سے بحث اور ابھی سے تو کام رکا ہوا ہے. جبکہ صدر آصف علی زرداری کی پچھلے دنوں پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے زور دیا تھا کہ تھرکول پہ چائنا کی بلکہ ہانگ کانگ کی کمپنیز ہیں سنوا, وہ چاہ رہی ہے کہ یہاں آ کے وہ کول پروجیکٹ کو لگائے, اور وہ ود ان 3 ایئرس انہوں نے کہا ایک پلانٹ تو ہم آپریٹو کر دیں گے. یہ پورا سینیریو جو دیکھ رہے ہیں آپ, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ میں ایک ذاتی رائے, ذاتی ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ابھی آپ لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں نا, یہ زینل گروپ کا آپ کے اوپر وہ جو ان کی آر نکلی تھی نا, اس کا نتیجہ ہے. زینل گروپ ہمارا ایک کسٹمر تھا سعودی عربیہ میں, سعودی برٹش بینک کا, جس نے ہب لگایا تھا. اور میں ایز اے بینکر, ایز اے ریجنل کریڈٹ مینیجر, جتنا میں نے سفر کیا اس پروجیکٹ پہ وہ مجھے یاد ہے. میری بھی آر نکلی تھی جس کی وجہ سے آج تکلیف میں آپ لوگ ہیں. ایک 1200 میگا واٹ کا آخری بڑا پلانٹ لگا آپ کے یہاں. جو بھی حکومت وقت تھی اس نے جو بھی ریٹ طے کیا بات ختم. ٹھیک, انویسٹمنٹ ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, برٹش کمپنی انوالو, امریکن کمپنی انوالو, ایکسلنٹ ایگریمنٹ. اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت بے نظیر کی حکومت گئی, اور اس کے بعد جو الزامات لگے کہ جی انہوں نے کمیشن کھا لیا, انہوں نے یہ کر لیا, یہ سب اگر کھایا بھی تو یہ سب انٹرنل باتیں آپ کی ہیں. یو کی ناٹ ڈو دس ان انٹرنیشنل پریس, یو کی ناٹ برنگ اٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. ہم لوگ 6-7 سال تک انتظار کرتے رہے کہ یہ پروجیکٹ ہمیں ڈیویڈنڈ دے گا تاکہ ہمارا لون ری پیمنٹ شروع ہو جائے. نہیں ہوا. اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑا پروجیکٹ آپ کا نہیں لگ سکا ہے, کیونکہ دیز آر میگا پروجیکٹ, میگا ڈالرس ریکوائرڈ. یہ پاکستانیوں کے بس کی تو کام ہی نہیں ہے. آپ نے جو تھرکول کی بات کی, میں نے ابھی ان کے سندھ گورنمنٹ کا یہ انویسٹمنٹ کانفرنس اٹینڈ کیا تھا. اس میں جو باتیں بتائی گئی تو بہت انکریجنگ ہے ان ٹرمس آف ریزروس. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ 175 بلین ٹنس آف کول وچ کین لاسٹ فار 300 years if you produce 1 لاکھ میگا واٹ. ابھی آپ کے پاس صرف 4000 کی کمی ہے. جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 70-80 ہزار میگا واٹ انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن ان سب چیز کے لیے میگا رقم بھی چاہیے. میگا رقم آئے گی نہیں, کیونکہ آپ نے جو زینل کے ساتھ کیا, اس کے بعد ایک اور, اس کے باوجود بھی ہانگ کانگ کی فرم نہیں, اس کے بعد وہ آئی نا جی, شنوا نام کی گروپ چائنا کی آئی. اس نے 6000 میگا واٹ کے لیے ساری تیاریاں کر لی. 3 سینٹ کے لیے آپ نے اس کو بھگا دیا. اچھا, 3 سینٹ پہ نیپرا نے اس کو روک دیا. 3 سینٹ زیادہ یہ وہ مانگ رہے تھے, 3 سینٹ کم دینے کے لیے تیار تھی نیپرا. اب بتائیے, انہوں نے ملینس اینڈ بلینس یہاں پہ ایکسپینڈیچر کی, انفراسٹرکچر بچھایا, اور اس کو آپ نے اس طرح سے ذلیل کر کے بھگا دیا. اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل کمپنی اس ملک کی طرف رخ کرے گی؟ یہ کیوں ہمارے یہاں کا مس مینجمنٹ ہے یا اویئرنیس نہیں ہے؟ کیوں؟ مطلب نیپرا میں بھی تو ایسے افسان بیٹھے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. نیپرا ایک نیشنل ادارہ ہے, اس نے کیوں ایسا کیا مجھے نہیں سمجھ میں آتا. جو میں نے ایسی باتیں سنی ہیں سڑکوں پہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد مشرف صاحب ذاتی طور پہ گئے اس کمپنی کو منانے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی 3 کے بجائے 13 لے لو, لیکن پلیز کم بیک. انہوں نے کہا نو وے, آپ کے لوگ رشوت اتنا مانگتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے. ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز پہ بھی کچھ بات ہو جائے. آپ اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ فورم کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. کوئی 8 ملین پاکستانی ایک محدود اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں, اور ظاہر جہاں بھی ہیں روزی روزگار سے لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس بھی پیسے ہیں, اور ان میں سے اب وہ جو فرسٹ جنریشن تھی یا سیکنڈ جنریشن تھی, وہ پاکستان ہجرت بھی کرنا چاہتی ہے. وہ اپنی ریٹائرمنٹ یا وہ اپنے جو ان کے اہداف تھے, بچے سیٹل ہو گئے, سب ہو گیا, ناؤ دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو دیئر ہوم لینڈ, اور جہاں پہ کہ وہ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے روٹی روزگار بھی چاہتے ہیں کہ کوئی فیکٹری لگا لیں, کوئی بزنس کر لیں, یہ کر لیں. اس سلسلے میں آپ کی افیکٹیویٹی کچھ ہے, یا آپ نے کوئی پلان بنایا کہ اگر اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ یہاں آ جاتی ہے تو کتنا انجیکشن ہوگا اکانومی میں؟ دیکھیے, یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ بنائی اسی لیے تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو کنونس کریں کہ وہ کہیں اور انویسٹمنٹ نہ کریں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک, ہم لوگ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں, بہت حد تک ناکامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ساتھی دوست رشتہ دار
کینیڈا وغیرہ میں جا کے سیٹل ہو گئے جی. یہاں کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. بہرحال مڈل ایسٹ سے بہت بڑی ہجرت ہوئی ہے کینیڈا, جب کینیڈا نے امیگریشن کھولی. میرے جو سیکرٹری لیول کے لوگ تھے نا, پیٹرو ڈالر تھا, بجائے یہاں آنے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلا گیا. تو یہاں کوئی اٹریکشن نہیں تھی کہ ان کو انویسٹمنٹ کی؟ نہیں تھی, تبھی تو ہوا نا. اتنا ہوا ہے کہ وہاں دیکھیے سعودی عربیہ میں خاص طور سے بڑی اسٹیبل جاب کنڈیشنز ہیں, نو ٹیکسز. ہمارے جو کلیریکل لیول کے لوگ تھے اور سیکرٹری لیول کے لوگ تھے, ان کو امیگریشن مل گئی کیونکہ ان کے پاس بھی $2-3 لاکھ جمع ہو گیا تھا. اینڈ دیٹ واز دی واٹ دے ور ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ. اب اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ کے کوئی اپارچونیٹیز آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پرابلم جو یہاں ہے, جیسے ابھی جو اس کانفرنس میں گیا تھا انہوں نے بات کی کہ بہت گرینائٹ سندھ میں نکلا ہے, تھرکول. تو ہم نے بھی بات کی کہ بھائی ہم ہمارے ممبرس کو آپ زمین ایلوکیٹ کریں, ہم ان کو لانے کی کوشش کریں گے. لیکن آفٹر دا کانفرنس جو لوگ آلریڈی اس کام میں ہیں, جن کو کچھ رائٹس وغیرہ ملے ہوئے, انہوں نے جو فیڈ بیک دیا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا. اچھا, کہ جی بیوروکریسی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. بیوروکریسی جی, کہہ رہے تھے کہ آپ کو اتنا ہی لوگ واہ کر رہے تھے یہاں پہ, آپ جب ان کے آفس میں جائیں گے تو 2 گھنٹے تو آپ کو بٹھائیں گے, یہ اس کے بعد آپ سے ہر کام پہ بہت آپ کو تنگ کریں گے. بیسکلی وہی رشوت دے لیں گے. اچھا. تو اب میں بڑا ڈسکریج ہوا, اس میٹنگ میں بڑا انتھوزیاسٹکلی گیا تھا. لیکن ادروائز آپ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایوری تھنگ گوز آل رائٹ, باہر ان کو انتظار بھی نہیں کرایا جاتا, رشوتوں وغیرہ کے قصے بھی ختم ہو جاتے ہیں, یعنی گڈ گورننس شروع ہو جاتی ہے, بیوروکریسی بھی ایمانداری سے کام کرتی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا انویسٹمنٹ آ سکتا ہے اوورسیز پاکستان سے؟ ایک محدود جو آپ خود بھی باہر رہے اتنے سال, آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ وہاں گھر ہے, اور یہ آپ اسی کو کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کی کتنی ویلتھ ہے لنڈن میں. میری بھی ہے, باہر بھی ہے, خیر میری تو نہیں, ذاتی طور پہ آئی میڈ اے کمٹمنٹ ٹو برنگ ایچ اینڈ ایوری منی آئی ارن ان ٹو پاکستان. جی. تو میں نے یہاں جو بھی چیزیں بنائی ہیں آپ کو بتایا. میں نے جو ہماری جو کیلکولیشن ہے کہ صرف سوئٹزرلینڈ میں اوورسیز پاکستانیز کے پاس $200 بلین پڑے ہوئے ہیں. $200 بلین کیش. اب آپ صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں. جی. اچھا, باقی اور انویسٹمنٹ سے وہ الگ ہے. ہاں, اب جیسے آپ کے جتنے جاننے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ ان سے پوچھیے کہ جو لنڈن میں ہے, امریکہ میں ہے, سعودی عربیہ میں تو خیر وہاں اونرشپ الاؤڈ نہیں ہے, ان کے آپ گھر گاڑی سب چیز کو کیلکولیٹ کریں تو ان کے نیٹ ورتھ کچھ نکالیں. جی. تو اس کی ہماری اسٹیمیشن ہے 800 بلین مزید. 800 بلین جی ورتھ ہے اس وقت ان پاکستانیز کے پاس جو ایسٹس ہیں, اور 200 بلین کیش. 200 بلین کیش. اچھا, اگر اس کا 1/4 بھی آ جائے, 1/4 آ جائے تو یہ اکانومی بالکل ہی بدل جائے گی, تو پہچان میں نہیں آئے گی. کچھ تجاویز ہیں آپ کے پاس حکومت کو دینے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت سب آپ کو دیکھ رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ ارباب حل وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے. کوئی سجیشنز ہیں کہ کسی طرح وہ انویسٹمنٹ پاکستان لائی جائے؟ دیکھیے اس کا سجیشن وہی ہے جو دیکھیے چائنا کی آپ مثال آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, میں تھوڑا سا اس پہ, چائنا از اے ویری گڈ ایگزامپل. چائنا پہ آ رہے ہیں, چلیے. اور بہت پرانی بات نہیں ہے, آپ کو پتا ہے 49 میں وہاں ریولوشن آیا, 1 کروڑ لوگوں کو مارا گیا وہاں. اس میں ہم جیسے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب کو مار دیا گیا یا بھگا دیا گیا. ہیوج نمبر آف چائنیز رین اوے فرام چائنا. جی. چائنا لنڈن ہو, پاکستان تک آئے, ڈینٹسٹ وینٹسٹ آتے, کیونکہ اتنی مار کٹائی ہوئی, جس کے بعد بھی تھوڑی ٹھیک ہے. وہ ایک انقلاب آیا تھا تو اس میں ایران کے انقلاب میں بھی کافی ایرانیز باہر نکل گئے. ٹھیک ہے, 90 تک ان کو احساس یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ تو کر دیا, زمینیں بانٹ دی, بزنس جو بھی تھا بانٹ دیا, اب کوئی کاروبار نہیں, کوئی بزنس نہیں, نو موومنٹ. اس گورنمنٹ کو کوئی $1 دینے کے لیے تیار نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو واٹ ڈین زاؤپنگ ڈیڈ, ڈین زاؤپنگ واز اے ہارڈ کور کامونسٹ. جیسے ہمارے ریلیجیس وہ ہوتے ہیں نا فینیٹک ٹائپ کے لوگ, اس ٹائپ کا کامونسٹ تھا. ایٹ دا ایج آف 67 ہی اٹرڈ سم ورڈ فرام ہز ماؤتھ, جس کے لیے وہ اپنے آپ کو گولی مار لیتا اگر وہ جوانی میں اس کو کہا جاتا کہنے کے لیے. اس نے کہا our system has failed, the revolution which we bought was unsuccessful to bring prosperity to my nation. It has brought equality. Harmony بھی آ گئی تھوڑی بہت, اکنامک نہیں آئی. لیکن economically we have become every day we are going behind the rest of the world. ٹھیک, ہمیں نہ پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے, نہ کپڑے مل رہے ہیں. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی. اس نے کیا کیا اس دوران, سم تھنگ لائک بہت بڑی تعداد میں چائنیز باہر تھے. ان کی اسٹیمیٹ, ہم لوگ $1 ٹریلین کی بات کریں نا,
चाइनीज की एस्टिमेट उस जमाने में 92 में थी कि $3-4 ट्रिलियन चाइनीज ओवरसीज के पास है। अच्छा, उनको ये पता था कि कल्चर हमारा हो या पाकिस्तानी इंडियन हो या चाइनीज हो, बहुत ही मजबूत कल्चर है, क्योंकि एंशिएंट कल्चर है। हमारे खाने देख लें, हमारे तहजीब देख लें, तो चाइनीज तो नॉस्टैल्जिक वैल्यू में वो आएंगे। नॉस्टैल्जिक वैल्यू इतनी है कि वो आएगा अगर हालात सही कर दो। ठीक है। तो उसने क्या सोल्यूशन निकाला? एक 67 ईयर ओल्ड डाई हार्ड कम्युनिस्ट कहता है, आई वांट टू ब्रिंग अनब्राइडल्ड नेस्टी, बिल्कुल ही ओपन कैपिटलिज्म इन माय कंट्री, पॉकेट्स, सेम लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन हांगकांग। ठीक है। उसने फ्री ट्रेड जोन का कॉन्सेप्ट दिया कि जी आपको हम एक जगह दे देंगे हमेशा के लिए, उसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चाइना की नहीं होगी, वन स्टेट टू सिस्टम, एक तरफ सोशलिज्म चाइना का चलता रहेगा और pockets of capitalism will be created in China, which will not, nobody in the government will ask you anything. आप अपने ही एरिया को डेवलप करें, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाए, जोन्स में फ्री जोन्स बनाए। अच्छा, फ्री जोन्स बनी, उनमें फैक्ट्रीज लगी जी, ओवरसीज ने वहाँ इन्वेस्ट किया, और जिसकी वजह से आप समझते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में एक तब्दीली आई 92 और 2008। नाउ चाइना इज द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 3.5 ट्रिलियन। उसमें ओवरसीज चाइनीज का पिवटल रोल। अच्छा, वही चीज आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी मोरलेस ही हो रहा है। फ्री जोन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ओवरसीज बांग्लादेशीज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस वक्त आप किसी भी बिग ब्रांड नेम को देख लीजिए, वो बांग्लादेश में बन रहा है। तो इसी तरह की सूरत हाल आप पाकिस्तान के लिए सजेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, जैसे मैं आया हूँ, मैं हांगकांग शंघाई बैंक में रीजनल क्रेडिट मैनेजर था। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं खुद आ गया, मेरे पास ज़मीन है, जगह है। अब मैंने हांगकांग शंघाई बैंक को प्रपोज किया है कि वही क्रेडिट एनालिस्ट जो मैं खुबर में बैठ के करता था पूरे गल्फ की, ठीक है, वो चीज़ मैं कराची में बैठ के कर सकता हूँ, इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है। तो अब मैं न सिर्फ पैसे लाया हूँ, न मैं टेक्नोलॉजी लाया हूँ, मैं साथ साथ जॉब्स भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। यही काम चाइनीज़ ओवरसीज़ ने किया। जब एक IBM का एक चाइनीज़ गया चाइना, तो सिर्फ वो पैसे लेके नहीं गया, IBM का कनेक्शन भी लेके गया। करेक्ट। उसने फिर जाके वहाँ से प्रपोज किया अपने बॉसेस को कि सर आप यही काम वहाँ जो कराते हो इतने में, तो हमारे यहाँ करवा लो, यहाँ फैक्ट्री लगा दो, मैं आपको देखभाल करता हूँ, मैं अपनी इक्विटी भी लगा रहा हूँ, मेरे पास ज़मीन है। अच्छा, इस तरह तो हम मलेशिया की भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने फ्री जोन्स लगाए, जिसमें दुनिया का हर बड़ा ब्रांड नेम बन रहा है, कीमतें कम हो गई हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर फ्री जोन्स दे दिए जाएं यहाँ पे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी इसका कैपिटल यहाँ आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। और उसमें जो आप और मैं आए हैं ना यहाँ, उसमें जो प्राइमरी रोल आप देख रहे हैं वो किसका? हुकूमत का। हुकूमत का रोल सिर्फ ये है कि अपनी हुकूमत कुछ इलाके से खत्म करते हैं। मैंने अपने रेट ऑफ द गवर्नमेंट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद ये नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो आपकी बहुत जगह नहीं है वैसे भी, जी जी स्वाद पे नहीं है, जी जी, तो फाटा पे नहीं है, कोशिश तो हो रही है। कोशिश तो क्या हो रही है? नहीं, रेट ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद ये। फ्री जोन्स में आप क्या करेंगे? फ्री जोन जो होती है सिर्फ इकोनॉमिक फ्री जोन होता है, वन विंडो ऑपरेशन, आपकी वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी दिल्ली में है, शारजाह में, अगर वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम भी होगी तो वो भी लिंक्ड टू आपके लोकल सिक्योरिटी सिस्टम। तो भैया फ्री जोन्स में जी फ्री जोन्स कायम किए जाए, ताकि वो जो अभी मैंने आपसे बात की ना, कि जब हमने बात की अभी कि भाई थरपारकर में हम जमीन ले लें, अगेन वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अप्रूवल्स एंड फाइल्स एंड, अच्छा, यानी गोया ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल अमल दखल ना हो। अमल दखल तो होगा ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन उसको कर्टेल कर देना। कर्टेल नहीं, देखिए जबरदस्ती वगैरह ब्यूरोक्रेसी को असल में हम लोग एक बहुत ही नेगेटिव वे में भी लेते हैं। जहां फ्री जोन्स हैं, कहीं भी हो, चाइना में भी हो, मिडल ईस्ट में हो, कहीं हो, ब्यूरोक्रेसी का वहाँ पे भी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो स्टेप्स हैं वो कर्टेल हो जाते हैं। किसी अंग्रेज प्रोफेसर ने एक लेक्चर में बड़ी अच्छी मिसाल दी थी ब्यूरोक्रेसी की। उसने कहा अमूमन ब्यूरोक्रेसी को लोग बड़ा नेगेटिव मायनों में देखते हैं कि ये वो चीज़ है जो हर काम में अड़चन डालती है। उसने कहा लेकिन ब्यूरोक्रेसी का रोल जो मैं देखता हूँ वो ऐसे ही है कि जैसे एक रेल की पटरी है, इस तरफ से एक रेल आ रही है, इस तरफ से एक रेल आ रही है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे, लेकिन जो कंट्रोल में बैठा है उसको ये पता है कि अगर मैंने किसी एक ट्रेन को डिविएट दूसरी पटरी पे नहीं किया तो ये कोलिजन हो जाएगा। तो वो जो कंट्रोलर है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो ये सही है कि यहाँ पे यानी जो फाइलिंग और वो रेड टेप और वो सब तो बहुत ज़्यादा है, उस पर गोया आप कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वन विंडो ऑपरेशन होगा, और उसको भी आप इस तरह से चलाएंगे कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी उसको चलाएगी, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी एंड दूसरे लोग, आप भी शेयर खरीद सकते हैं उसमें,
ایک جیسے نارمل پروفیشنل کمپنی چلتی ہے ویسے سے وہ چلے گی, وہ پانی بجلی ہر چیز کا انتظام کرے گی, وہ پروفٹ بھی کرے گی لاس بھی کرے گی. اس کی زمین اگر اچھی قیمت پہ بکے گی تو وہ پروفٹ کرے گی, کم پہ بکے گی تو لاس پہ چلی جائے گی. اس طرح سے کمپنی چلے گی. سرٹن اماؤنٹ آف منی گورنمنٹ کو گارنٹیڈ ملے گا. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ آپ مجھے کورنگی سے لے کے کیٹی بندر تک فری ٹریڈ زون بنا دیں. اچھا, میں آپ کو 1 ٹریلین روپیز جو آپ کی ٹوٹل ابھی ٹیکس ہے وہ دیتا ہوں, میں دیتا ہوں. کورنگی سے لے کے کیٹی بندر تک. یہ بالکل بیکار جگہ ہے. جی جی, نمکین پانی ہے, وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو ہوتی بھی تھی وہ سمندر کے آگے بڑھنے سے ختم ہو چکی ہے. یہ کسی کام کی زمین نہیں ہے آپ کی. آپ اس کو فری ٹریڈ زون بنا دیں. یہاں اتنی انویسٹمنٹ آئے گی کہ سندھ میں اگر پھر کوئی اگر انمپلائڈ نظر آ گیا تو مجھ سے آ کے پوچھیے گا, میں اس کو کہیں نہ کہیں لگوا دوں گا وہاں. اسی طرح کم سے کم 6 ٹریڈ زون, جیسے چائنا نے 6 ٹریڈ زون بنائے. پہلا ٹریڈ زون دن زاؤپینگ نے بھی اپنے شہر میں لگوایا. ٹھیک ہے. ہر آدمی, اب میں بھی کہوں گا کہ کراچی میں لگاؤ, میری فیکٹری بھی کورنگی میں ہے, میں چاہوں گا وہ بھی حصہ ہو جائے اس کا. پورٹ قاسم میں بھی ہے. تو سیکنڈ, آپ کوئی ڈیزرٹ ایریا جہاں ہے, مثال کے طور پر تھر پارکر از اے ڈیزرٹ, وہاں کوئلہ بھی ہے, وہاں آپ لگا دیں. تمام انرجی انٹینسو انڈسٹریز وہاں لگ جائیں, وہاں بجلی پیدا ہو, اس سے فوراً آپ اسی سے آپ کوئلے کی انڈسٹری, یہ لوہے کی انڈسٹری چلا لیں, الائز کی انڈسٹری چلا دیں, وچ 60-70% انرجی کاسٹ جس کا ہوتا ہے وہاں لگ سکتا ہے. وہ تھر پارکر تو بیکار جگہ ہے نا, کسی کو جاتا ہے نہ آتا ہے. نہیں, مطلب وہاں کی کلٹیویٹڈ لینڈ نہیں ہے, اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. پروگرام اپنے آخری مراحل پہ آ گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو ہم اب گفتگو سے They came up with I think $200 billion. اس کا آپ کو 20% ہی چاہیے نا, تو 40 بلین چاہیے. میں نے کہا 40 بلین از ناٹ اے بگ ڈیل فار انٹرنیشنل سینیریو. اگر آپ وہاں ایک فری ایریا بنا دیں اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہو, تو 40 بلین ارینج کرنا تو صرف اوورسیز پاکستانی کر دیں گے آپ کو. ریسٹ آف دا منی ول کم فرام ادرز. یہ سب سے اچھی خوشخبری ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں آنا بھی چاہتے ہیں, ہماری مجبوری ہے بھائی, آنا مجبوری ہے ہماری. اور یہاں آ کے پاکستان کی اکانومی میں اپنا پورا حصہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. طارق خان جاوید صاحب, it was indeed a pleasure talking to you, sir. Thank you very much. خواتین حضرات, یہ میری گفتگو تھی ماہر معاشیات اکنامسٹ اینڈ فارمر بینکر طارق خان جاوید صاحب سے. ہم نے پاکستان کے تناظر میں بھی سمجھنے کی کوشش کی اکانومی کو, ہم نے ان کے حل اور ان کے سولوشنز کی بھی بات کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے چائنیز اکانومی کا ایک ماڈل جو انہوں نے بتایا وہ دیکھا. اوورسیز پاکستانیز کی اس وقت ہم نے ورتھ دیکھی اور ان کا وہ جذبہ دیکھا جس کے تحت کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اگر ان کی انویسٹمنٹ سیف ہیں, جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک نئی اکانومی جنم لے سکتی ہے. اب یہ کام ہے ان ارباب حل وقت کا جس کے لیے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول بھی چاہیے. بیوروکریسی کا کام ہے کہ وہ اس ملک کی بقا میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرے, صرف فیسیلیٹیشن کے ذریعے سے ایک نئے انویسٹر کے لیے. اور ظاہر ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو بھی قائم کرے, اور اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اس اکنامک کرنچ سے بہت جلدی نکل جائے گا. امید ہے ساری گفتگو سے آپ نے بھی اتنا ہی استفادہ کیا ہوگا جتنا کہ میں نے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے, اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسم کے لالے, کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب.